آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، انسان اگر ہے تو محبت کے لیے ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ کا میزبان سرفراز عابدی شاعری سچ بولتی ہے کہ حصہ دوم میں حاضر خدمت ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ امید ہے آپ کو حصہ اول میں پیش کیے جانے والے کلام پسند آئے ہوں گے۔ آپ تمام کی محبتوں اور عنایتوں کا بے حد شکریہ۔ یکم ستمبر ہمارے شہر کراچی کے ایک سینئر شاعر یوم پیدائش ہے ان کا۔ نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، انسان اگر ہے تو محبت کے لیے ہے۔ جی ہاں سامعین، اس شعر کے خالق جناب یامین اختر صاحب، کراچی کے سینئر شاعر، یکم ستمبر ان کا یوم پیدائش ہے، اور ان کے اس نمائندہ شعر کے بعد ایک غزل سماعت فرمائیے جس میں جان صاحب کا بھی ذکر ہے۔ یامین اختر صاحب نے فرمایا کہ دل زدگان شوق کا اب کوئی حال بھی نہیں، ارے دل زدگان شوق کا اب کوئی حال بھی نہیں، اور رنج فراق بھی نہیں، لطف وصال بھی نہیں۔ دل زدگان شوق کا اب کوئی حال بھی نہیں، رنج فراق بھی نہیں، لطف وصال بھی نہیں، اور دل ہے کہ زخم زخم ہے، روح بھی تشنہ کام ہے، دل ہے کہ زخم زخم ہے، روح بھی تشنہ کام ہے، ارے تجھ سے مگر قرار جاں کوئی سوال بھی نہیں، اور وقت وداع اس نے کچھ ایسے عجب سخن کہے، وقت وداع اس نے کچھ ایسے عجب سخن کہے، اب ہمیں اس کے ہجر کا کوئی ملال بھی نہیں، اور تیری انا کے ہاتھ سے زخم بہت لگے مگر، تیری انا کے ہاتھ سے زخم بہت لگے مگر، تیرے یہ دل گرفتگاں غم سے نڈھال بھی نہیں، اور حضرت جان ایلیا آپ نے کیا ستم کیا، ارے حضرت جان ایلیا آپ نے کیا ستم کیا، ارے خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں، دل زدگان شوق کا اب کوئی حال بھی نہیں، رنج فراق بھی نہیں، لطف وصال بھی نہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب یامین اختر صاحب، یکم ستمبر آپ کا یوم پیدائش ہے۔ نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، انسان اگر ہے تو محبت کے لیے ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب یامین اختر صاحب کا کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نذر کیا گیا۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، جن کرم فرماؤں نے ہمارے سابقہ پروگرامز کو پسند فرمایا، لائک کیا، کامنٹس سے نوازا، شیئرنگ فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام کے نام حصہ اول میں اسی پروگرام کے آغاز میں لیے جا چکے ہیں۔
مزید 4 نام اور موصول ہوئے ہیں، جناب چودھری رفیق صاحب، جناب اطہر علی نایاب صاحب، جناب الف خان صاحب اور جناب عبدالحکیم ناصف صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، آپ تمام کے نام حصہ اول میں لیے جا چکے ہیں، یہ باقی نام تھے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے۔ عہد رفتہ کے شعراء کرام کے کلام، جبکہ اس سے قبل آپ شاعر سندھ قابل اجمیری صاحب اور دیگر شعراء کے کلام سماعت فرما چکے ہیں۔ سامعین، عہد رفتہ کے شعراء کرام بہت اچھا ادب تخلیق فرما رہے ہیں اور ان گنت نام ہیں اس میں، اور جس شاعر کا ذکر نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شاعر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میرا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں، اگرچہ ایسا نہیں۔ دیکھیے، ایک ہی وقت میں تمام شعراء کرام کا ذکر کسی کے بھی بس میں نہیں ہے، کسی کو دانستہ نظر انداز کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم کسی بھی لابی کا حصہ نہیں ہیں، ہم تو ادب کے ایک ادنا سے خادم ہیں۔ کوشش کرتے ہیں گاہے گاہے ہم اپنے سینئرز اور عہد رفتہ کے شعراء کرام کے علاوہ اساتذہ کے کلام بھی آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کریں۔ یہ ہمارا شوق ہے، ہماری لگن ہے، ہمارے ذوق کی تسکین کا سامان ہے۔ یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم ادب کے فروغ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اگرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ مجموعہ کلام جو حرف لکھا تجھے یاد کیا، جناب اقبال خاور صاحب، اس مجموعے میں ان کا یہ کلام سماعت فرمائیے کہ کچھ سرے آب جو نہیں باقی، کچھ سرے آب جو نہیں باقی، خاک میں کیا نمو نہیں باقی، اور بس ہیں آثار کچھ گزشتہ کے، ارے بس ہیں آثار کچھ گزشتہ کے، ورنہ میں ہو بہو نہیں باقی، اور قتل ہو کر بھی میں تو زندہ ہوں، ارے قتل ہو کر بھی میں تو زندہ ہوں، دیکھ منظر میں تو نہیں باقی۔ کیا کہنے اقبال خاور صاحب، قتل ہو کر بھی میں تو زندہ ہوں، دیکھ منظر میں تو نہیں باقی، اور پوچھتے کیا ہو زخم تازہ کو، ارے پوچھتے کیا ہو زخم تازہ کو، آنکھ میں اب لہو نہیں باقی، اور مقطع ہے کہ خال و خد کیا سنواریے خاور، خال و خد کیا سنواریے خاور، آئینہ روبرو نہیں باقی، کچھ سرے آب جو نہیں باقی، خاک میں کیا نمو نہیں باقی، شاعری سچ بولتی ہے، جناب اقبال خاور صاحب۔ سامعین، آئیے ایک غزل کے چند اشعار ترنم سے آپ کی حسین سماعتوں کی نظر، اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں عہد رفتہ کے دیگر شعراء کرام کے کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ سنتے رہیے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ میں ہوں آپ کا خادم، آپ کا میزبان سرفراز عابدی۔ آئیے سنتے ہیں ایک غزل کے چند اشعار۔ وہ جو ہم تم قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم تم قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی آنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔
वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की शिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जिसे आप कहते थे आशिना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हकीम मोमिन खान मोमिन का कलाम मेहदी हसन खां साहब की आवाज़ में आपकी हसीन समातों की नज़र किया गया। सामीन बढ़ते हैं आगे। ऐद रफ्ता के शुरा इकराम लाहौर में मुकीम शायर जनाब अब्बास ताबिश साहब, जिनका नुमाइंदा शेर आप सभी उससे वाकिफ़ हैं। अब्बास ताबिश साहब ने फरमाया कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, अरे एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। शायरी सच बोलती है। जनाब अब्बास ताबिश साहब फरमाते हैं कि तुलुए हिज्र की बस्ती में चांद सा निकले, तुलुए हिज्र की बस्ती में चांद सा निकले, कभी तो घर से मेरा यार कम नुमा निकले, तुलुए हिज्र की बस्ती में चांद सा निकले, कभी तो घर से मेरा यार कम नुमा निकले, और मैं क्या करूं, हाय 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 हाय, अरे मैं क्या करूं कि मुझे बोलने की आदत है, अरे मैं क्या करूं कि मुझे बोलने की आदत है, खुदा करे न मेरे दिल से मुद्दाआ निकले। क्या कहने अब्बास भाई, मैं क्या करूं कि मुझे बोलने की आदत है, खुदा करे न मेरे दिल से मुद्दाआ निकले, और ये दिल के डूबने लगता है देख कर उसको, अरे ये दिल के डूबने लगता है देख कर उसको, ये नाव साहिल रुसवाई पे न जा निकले, और बुलंद हो के भी पहुँचे न आसमानों तक, अरे बुलंद हो के भी पहुँचे न आसमानों तक, यहाँ के सारे शजर दस्ते बेदुआ निकले, तुलुए हिज्र की बस्ती में चांद सा निकले, कभी तो घर से मेरा यार कम नुमा निकले। शायरी सच बोलती है। जनाब अब्बास ताबिश साहब। साहिवाल चलते हैं सामीन। साहिवाल, जी हाँ, जानते हैं ना आप साहिवाल। साहिवाल के शायर जनाब अली हुसैन आबिदी साहब, माशाअल्लाह शायरी के साथ साथ आप मज़ामीन भी लिखते हैं। माहनामा तुलुए अश्क इंटरनेशनल में इनकी तहरीरें आप पढ़ सकते हैं। अली हुसैन आबिदी साहब फरमाते हैं, कर्ब तख्लीक का छाया रहा मंजर मुझ पर, कर्ब तख्लीक का छाया रहा मंजर मुझ पर,
اور آیت عشق اترتی رہی شب بھر مجھ پر، کرب تخلیق کا چھایا رہا منظر مجھ پر، آیت عشق اترتی رہی شب بھر مجھ پر، اور ایک ساعت کو بھلایا تھا غم عشق ابھی، ارے ایک ساعت کو بھلایا تھا غم عشق ابھی، بند ہونے لگا تخلیق کا ہر در مجھ پر، کیا کہنے، اور چیل کووں کی طرح کھا گئے رشتے میرے، ارے چیل کووں کی طرح کھا گئے رشتے میرے، پھر بھی الزام دھرا جاتا ہے مجھ پر، اور شام ہوتے ہی اداسی کی ہوا چلتی ہے، شام ہوتے ہی اداسی کی ہوا چلتی ہے، ٹوٹ پڑتا ہے خیالات کا لشکر مجھ پر، اور عابدی عشق عداوت ہے کہا تھا ایک دن، عابدی عشق عداوت ہے کہا تھا ایک دن، ارے عکس میرا ہی چلانے لگا خنجر مجھ پر، کرب تخلیق کا چھایا رہا منظر مجھ پر، آیت عشق اترتی رہی شب بھر مجھ پر، شاعری سچ بولتی ہے، جناب علی حسین عابدی صاحب۔ کیا کہنے عابدی صاحب، کہتے ہیں کہ ہمیں تو عابدی شاعر بنا دیا اس نے، ارے ہمیں تو عابدی شاعر بنا دیا اس نے، یہ عشق کار سخن ہے وبال تھوڑی ہے، کیا کہنے علی حسین عابدی صاحب، جیتے رہیے۔ رائے عابد علی صاحب، ماہنامہ طلوع اشک انٹرنیشنل۔ عابد بھائی جیتے رہیے، آپ بھی سلامت رہیے، ماشاءاللہ۔ ماہنامہ طلوع اشک انٹرنیشنل ادبی میگزین ہے سامعین، بڑی محبت سے یہ ہمیں ڈاک کے ذریعے کراچی روانہ کرتے ہیں، ان کی بھی بہت محبت ہے، جیتے رہیے جناب رائے عابد علی صاحب۔ فرماتے ہیں کہ سارا الزام ہی مت شہر کے سر رہنے دے، ارے سارا الزام ہی مت شہر کے سر رہنے دے، واپس آنا ہے تو پھر گاؤں میں گھر رہنے دے، سارا الزام ہی مت شہر کے سر رہنے دے، واپس آنا ہے تو پھر گاؤں میں گھر رہنے دے، اور ہر مسافر سے تھکاوٹ نہیں ہوتی برداشت، ارے ہر مسافر سے تھکاوٹ نہیں ہوتی برداشت، چند اشجار سرے راہ گزر رہنے دے، اور تیرے بچوں کو بھی دریا نہ بہا کر لے جائے، ارے تیرے بچوں کو بھی دریا نہ بہا کر لے جائے، ان کے ذہنوں میں تو سیلاب کا ڈر رہنے دے، اور اتنے آنسو نہ بہا ہجر میں اس کے عابد، ارے اتنے آنسو نہ بہا ہجر میں اس کے عابد، ڈوب جائے گا سمندر کا سفر رہنے دے، سارا الزام ہی مت شہر کے سر رہنے دے، واپس آنا ہے تو پھر گاؤں میں گھر رہنے دے، شاعری سچ بولتی ہے، جناب رائے عابد علی صاحب۔ جیتے رہیے تمام شعراء کرام اور ہمارے باذوق سامعین، جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ آئیے ایک اور غزل سنواتے ہیں، حکیم مومن خان مومن کی غزل تو آپ نے سماعت فرمائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ ادب سے جڑے ہوئے ہیں، جڑے رہیے گا اسی طرح۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، خاک در خاک ہم کیا ہیں، بہرحال ہم ایک سرکاری ملازم ہونے کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اور ہفتے میں یہ ایک پروگرام بھی کرتے ہیں، کوشش ہے ایک، آپ تمام پذیرائی فرماتے ہیں، بہت بہت شکریہ، ورنہ ناچیز کچھ بھی نہیں ہے، یقین جانیے ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا یہ ذوق ہے، یہ لگن ہے، ہم چلے جائیں گے، ادب
کے خادم اور بھی بہت سے ہیں. ادب کو فروغ دیتے رہیں گے. ادب کے ساتھ جڑے رہیے گا. ہلا گلا اور دھوم دھڑکا کمپنی جو ہے نا اس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. آئیے سنتے ہیں غزل کے چند اشعار. ترنم. امانت علی خان کی آواز میں آپ نے غزل کے چیدہ چیدہ اشعار سماعت فرمائے. غزلیات سماعت فرما رہے ہیں آپ. آئیے ایک نظم بھی سماعت فرمائیے جس میں دوستی کے رشتوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. شاعر ہیں جناب امجد اسلام امجد صاحب. امجد اسلام امجد صاحب اپنی نظم میں فرماتے ہیں کہ دوستی کے رشتوں کی پرورش ضروری ہے. دوستی کے رشتوں کی پرورش ضروری ہے. سلسلے تعلق کے خود سے بن تو جاتے ہیں لیکن ان شگوفوں کو ٹوٹنے بکھرنے سے روکنا بھی پڑتا ہے. دوستی کے رشتوں کی پرورش ضروری ہے. سلسلے تعلق کے خود سے بن تو جاتے ہیں لیکن ان شگوفوں کو ٹوٹنے بکھرنے سے روکنا بھی پڑتا ہے. اور چاہتوں کی مٹی کو آرزو کے پودے کو سینچنا بھی پڑتا ہے. دوستی کے رشتوں کی پرورش ضروری ہے. سلسلے تعلق کے خود سے بن تو جاتے ہیں لیکن ان شگوفوں کو ٹوٹنے بکھرنے سے روکنا بھی پڑتا ہے. چاہتوں کی مٹی کو آرزو کے پودے کو سینچنا بھی پڑتا ہے اور رنجشوں کی باتوں کو بھولنا بھی پڑتا ہے. چاہتوں کی مٹی کو آرزو کے پودے کو سینچنا بھی پڑتا ہے. رنجشوں کی باتوں کو بھولنا بھی پڑتا ہے. بھولنا بھی پڑتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب امجد اسلام امجد صاحب کی نظم دوستی کے رشتوں کے حوالے سے. بہت عمدہ نظم. سامعین شاعری سچ بولتی ہے میں بڑھتے ہیں اور آگے. آئیے سماعت فرمائیے عہد رفتہ کے دیگر شعراء اکرام کے کلام. جناب شہزاد نیر صاحب معتبر شاعر. جناب شہزاد نیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی چپکے سے نکلنے کا ارادہ باندھا، جب بھی چپکے سے نکلنے کا ارادہ باندھا، مجھ کو حالات نے پہلے سے زیادہ باندھا. جب بھی چپکے سے نکلنے کا ارادہ باندھا، مجھ کو حالات نے پہلے سے زیادہ باندھا. اور چلتے پھرتے اسے بندش کا گماں تک نہ رہے. چلتے پھرتے اسے بندش کا گماں تک نہ رہے. اس نے انسان کو اس درجہ کشادہ باندھا. اور کتنی بھی تیز ہوئی حرص و ہوس کی آندھی، کتنی بھی تیز ہوئی حرص و ہوس کی آندھی، ہم نے ایک تار توکل سے لبادہ باندھا. اور یک بیک جلوہ تازہ نے قدم روک لیے. یک بیک جلوہ تازہ نے قدم روک لیے. میں نے جس آن پلٹنے کا ارادہ باندھا. اور سادگی
حسن کی شعروں میں بیاں کرنی تھی، سادگی حسن کی شعروں میں بیاں کرنی تھی، لفظ آسان چنے مصرعِ سادہ باندھا، جب بھی چپکے سے نکلنے کا ارادہ باندھا، مجھ کو حالات نے پہلے سے زیادہ باندھا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب شہزاد نیّر صاحب۔ جناب رحمان فارس صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی ان کو چرا لے گن لو، اس سے پہلے کہ کوئی ان کو چرا لے گن لو، ارے تم نے جو درد کیے میرے حوالے گن لو، اور چل کے آیا ہوں اٹھا کر نہیں لایا گیا میں، ارے چل کے آیا ہوں اٹھا کر نہیں لایا گیا میں، کوئی شک ہے تو میرے پاؤں کے چھالے گن لو۔ کیا کہنے، ارے چل کے آیا ہوں اٹھا کر نہیں لایا گیا میں، کوئی شک ہے تو میرے پاؤں کے چھالے گن لو۔ جب میں آیا تو اکیلا تھا گنا تھا تم نے، اور آج ہر سمت میرے چاہنے والے گن لو۔ اور مکڑیوں، ارے مکڑیوں، گھر کی صفائی کا سمے آ پہنچا، ارے مکڑیوں گھر کی صفائی کا سمے آ پہنچا، آخری بار در و بام کے جالے گن لو۔ اور زخم گننے ہیں اگر میرے بدن کے یاراں، ارے زخم گننے ہیں اگر میرے بدن کے یاراں، تم نے جو سنگ میری سمت اچھالے گن لو۔ اور تمہیں کرنی ہے گر احباب کی گنتی فارس، تمہیں کرنی ہے گر احباب کی گنتی فارس، آستینوں میں چھپے دودھ کے پالے گن لو، اس سے پہلے کہ کوئی ان کو چرا لے گن لو، تم نے جو درد کیے میرے حوالے گن لو۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب رحمان فارس صاحب۔ سامعین، ایک نوجوان شاعر عمار اقبال صاحب۔ عمار اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میں اڑان بھرنے کو جست بھر کی کسک سے ہو کے گزر گیا، میں اڑان بھرنے کو جست بھر کی کسک سے ہو کے گزر گیا، کوئی رنگ مجھ پہ نہیں رکا، میں دھنک سے ہو کے گزر گیا، اور تو وہ زنگ جس پہ پڑی ہوئی ہے تمام رنگوں کی روشنی، تو وہ زنگ جس پہ پڑی ہوئی ہے تمام رنگوں کی روشنی، میں وہ عکس جو کسی آئینے کی چمک سے ہو کے گزر گیا، اور نہ چھوا گیا کسی ہاتھ سے نہ سما سکا کسی آنکھ میں، نہ چھوا گیا کسی ہاتھ سے نہ سما سکا کسی آنکھ میں، کوئی خوابناک سا لمس تھا جو پلک سے ہو کے گزر گیا، اور جو میری طرف سے تھا فاصلہ وہ میرے قریب پڑا رہا، جو میری طرف سے تھا فاصلہ وہ میرے قریب پڑا رہا، جو تیری طرف کا تھا راستہ وہ سڑک سے ہو کے گزر گیا، اور کبھی کچھ جواب دیا گیا کبھی کچھ سوال عطا ہوئے، کبھی کچھ جواب دیا گیا کبھی کچھ سوال عطا ہوئے، کبھی شک کسی کو ہوا کوئی شک سے ہو کے گزر گیا، میں اڑان بھرنے کو جست بھر کی کسک سے ہو کے گزر گیا، کوئی رنگ مجھ پہ نہیں رکا، میں دھنک سے ہو کے گزر گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر عمار اقبال صاحب کا کلام۔ اور سامعین، سمے آن پہنچا ہے شاعری سچ بولتی ہے اپنے اختتام کی جانب چلتے چلتے چیدہ چیدہ اشعار سماعت فرمائیے۔ جناب افضل خان صاحب
فرماتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، ارے یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں. شاعری سچ بولتی ہے جناب افضل خان صاحب. جناب ارشد شاہین صاحب فرماتے ہیں کہ کھلے نہ اس پہ الگ بات ورنہ قدرت نے، کھلے نہ اس پہ الگ بات ورنہ قدرت نے ہر ایک شخص میں کوئی کمال رکھا ہے. شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد شاہین صاحب. اور جناب سبطین رضا صاحب نے فرمایا کہ سورج کے جاگنے میں ذرا دیر کیا ہوئی، ارے سورج کے جاگنے میں ذرا دیر کیا ہوئی، چڑیوں نے آسمان ہی سر پر اٹھا لیا. شاعری سچ بولتی ہے جناب سبطین رضا صاحب. کیا کہنے جناب. جناب عارف امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنا چہرہ کمزیب کیا بدلتے میاں، ہم اپنا چہرہ کمزیب کیا بدلتے میاں، یہی کیا کہ نیا آئینہ خرید لیا. ہم اپنا چہرہ کمزیب کیا بدلتے میاں، یہی کیا کہ نیا آئینہ خرید لیا. شاعری سچ بولتی ہے جناب عارف امام صاحب. لیاقت علی عاصم صاحب کمال گو شاعر فرماتے ہیں کہ تیسری آنکھ کا زمانہ ہے، ارے تیسری آنکھ کا زمانہ ہے، تیرگی میں بھی بے لباس نہ ہو. شاعری سچ بولتی ہے جناب لیاقت علی عاصم صاحب. جناب انور مسعود صاحب فرماتے ہیں یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر، ارے یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر، برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا. شاعری سچ بولتی ہے جناب انور مسعود صاحب. جناب نذیر قیصر صاحب نے فرمایا کہ اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے تجھ سے، اور کچھ بھی مجھے درکار نہیں ہے تجھ سے، ارے میری چادر میرے پیروں کے برابر کر دے. سبحان اللہ نذیر قیصر صاحب کیا کہنے. شاعری سچ بولتی ہے. اظہر فراغ صاحب یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی، یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو. شاعری سچ بولتی ہے جناب اظہر فراغ صاحب. پروفیسر حسن عسکری کاظمی صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک سوال کوئی جانثار ہے کہ نہیں، وہ ایک سوال کوئی جانثار ہے کہ نہیں، وطن کی مٹی سے ہم سب کو پیار ہے کہ نہیں، اور یہیں کی خاک ہمارا کفن بنے گی حسن، یہیں کی خاک ہمارا کفن بنے گی حسن، اسی زمیں پہ ہمارا مدار ہے کہ نہیں. وہ ایک سوال کوئی جانثار ہے کہ نہیں، وطن کی مٹی سے ہم سب کو پیار ہے کہ نہیں. بے شک شاعری سچ بولتی ہے. پروفیسر حسن عسکری کاظمی صاحب. سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوا. بندہ ناچیز سے زیر زبر پیش کی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو بندہ معافی کا خواستگار ہے.
بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. اور اب چلتے چلتے بھی ہم آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں ایک مختصر سی غزل، کیونکہ جب رات ہوتی ہے تو آدھی سے زیادہ دنیا جاگ رہی ہوتی ہے. ارے کہاں گئے شب فرقت پہ جاگنے والے. آئیے یہی کلام سنتے ہیں اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. جیتا رہے پیارا پاکستان اور جیتے رہیں دنیا بھر کے پر امن انسان. سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. ہم چلے فی امان اللہ. آپ سماعت فرمائیے.